کی عبادت میں کھڑے ہو کے حضرت لقمان کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت مریم کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت عاصم بن برقیہ کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ کون ہے یہ حضرت خضر؟ کان کھول کے سن لو مسلمانوں، حضرت خضر، حضرت لقمان، حضرت عاصم بن برقیہ، حضرت مریم، حضرت علی عمران، یہ کسی نبیوں کا نام نہیں، یہ اللہ کے محبوب ولیوں کا نام ہے۔ اور ان کا تذکرہ رب نے قرآن مجید میں رکھ دیا۔ اصحاب کہف کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ حد تو یہ ہے اصحاب کہف کی آرام گاہ غار کا تذکرہ قرآن میں ہے، ان کے در پہ بیٹھنے والے کتے کا ذکر بھی قرآن کے اندر۔ اصحاب کہف کی مجلس میں ان کی صحبت میں بیٹھنے والے کتے کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، اور ایک بار نہیں 4 بار ہے۔ اور مولانا کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھے قلبهم باسط ذراعيه بالوسيط۔ کیا ہے یہ قرآن کیا ذکر ہو رہا ہے اس میں؟ اصحاب کہف ولیوں کے در پہ بیٹھنے والے کتے کی بیٹھک کا ذکر ہو رہا ہے اللہ اللہ، اس کے بیٹھنے کے انداز کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن۔ انکار کرتے ہو ولیوں کا؟ شرم نہیں آتی بزرگوں سے دور بھاگتے ہوئے؟ بزرگوں کے بارے میں غیبت بیانی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے محبوبوں ولیوں کو شرک و بدعت کا مرکز کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ظالموں، خدا خدا ہوگا، ان کے اخلاق کا ذکر قرآن میں بیان کر رہا ہے، ان کے چلنے کا انداز قرآن میں بیان کر رہا ہے، ان کی راتوں کی عبادت کا ذکر قرآن میں بیان کر رہا ہے، ان کے انداز عبادات کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، ان کے اخلاق کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، اولیاء اللہ کی کرامات کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، ان کے صورتوں کی عظمت کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، ان کی علمی شان کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ ارے وہ خدا خدا ہو کر اپنی قرآن میں محبوبوں کی اخلاق، محبوبوں کا کردار، محبوبوں کا حسن، محبوبوں کی عبادت، محبوبوں کی راتوں کی شب بیداری، محبوبوں کی تقوی کو قرآن میں بیان کرے، اور تو غلام ہو کے جلسہ بھی نہ کرے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کی اخلاق ہے؟ میرے پیارے دوستو، اللہ کا واسطہ آپ سے گزارش ہے، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو۔ قرآن سمجھ بیان کر رہا ہے، ایمان بیان کر رہا ہے، قرآن عقیدہ دے رہا ہے۔ اب آؤ آگے دیکھو، اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک لطیف نکتہ پھر ایک بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اچھا ہماری محبت دیکھو، ہم بھی صبح سے لے کے شام تک بیگم سے 25 باتیں کرتے ہیں، کیا باتیں کریں، کچھ بھی یاد اس میں رہتا۔ کئی مرتبہ تو شام کو گھر کو گئے وقت بیگم پوچھتی کیا بھی خالی آتا ہے، ابھی کیا کروں، پزا ارے بھول گیا بیگم بولی سو ہمارے پیزا یاد نہیں رہتا۔ بعض لوگ بھول گئے جاتے کیا مطلب، ارے میں تو وہ بھی نہیں کھلاتا ڈینجر لگا ہے مچھلی پٹنم میں۔ بیگم بولی سو ہماری محبت ہے دیکھو بھول جاتے ہم لوگ، ہمارے امی جان کو ہماری جان سے زیادہ محبت ہے، مگر اماں جان سے 2 دن پہلے کیا بات میں ہم کو یاد نہیں اور ہم کبھی لکھے بھی نہیں رکھتے۔ باپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے مگر باپ کیا کہتا ہے ہم لکھے نہیں رکھتے۔ مگر پیارے دوستو قربان جاؤ، یہ ہماری محبتیں ہیں جس کو ہم جو ہے وقتیہ طور پر یاد رکھتے بعد میں بھول جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی محبت کو دیکھو۔ سینکڑوں سال پہلے حضرت عیسیٰ اپنے زمانے میں کیا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے، اللہ نہ صرف اس کو محفوظ کر رہا ہے بلکہ اپنے پیارے مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ پر قرآن بنا کر نازل کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، میں اپنے محبوبوں سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ ان کی باتوں کو، ان کے افعال کو، ان کے اعمال کو قرآن بنا کر میرے مصطفیٰ پر نازل کر رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ قربان جاؤ، آپ بھی کریں گے محبت انشاءاللہ۔ اللہ کے محبوبوں سے محبت کرنا اللہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ زور سے بولو، اللہ کی سنت ہے۔ اچھا دیکھو، اللہ سے محبت کرنا ولیوں کی نبیوں کی سنت ہے، اور نبیوں سے ولیوں سے محبت کرنا اللہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ ہمیں نبیوں ولیوں کا بھی طریقہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا طریقہ بھی عطا فرمائے۔ اب سنو دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، مٹی سے کیچڑ سے پرندہ بناتا ہوں۔ پتا نہیں آپ کے ہمارے گھروں میں بھی ہے، دیکھو چھوٹے چھوٹے پرندے وہ شو پیس کے لیے رکھتے نہیں، کسی کے گھر میں تھا شیر، کسی کے گھر میں ہاتھی ہے، کسی گھر میں وہ چھوٹی مرغی کا بچہ رہتا، کسی گھر میں چوڑی کا بچہ رہتا، کسی گھر میں تانبے رہتا۔ کچھ کچھ لوگ مٹی سے بناتے ہیں نہیں، پرندے بناتے ہیں مٹی کے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں مٹی کا پرندہ، ہمارے گھر میں جو ہے وہ شو پیس ہے۔ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں سنو، میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، اور میں جیسے ہی پھونک مارتا ہوں وہ زندہ بھی ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے اڑنے بھی لگتا ہے۔ اب ایمانداری سے بولو، حضرت عیسیٰ خدا ہے بندے ہیں؟ ذرا زور سے، وہ پیچھے والے میں کچھ بھی نہیں بول رہے، نہیں ہاتھ نہ کوٹاؤ، مجھے بولو آواز آ رہا ہے، بندے ہیں۔ تو بندے کا کمال دیکھو، بندہ مٹی کا پرندہ بناتا ہے، بندہ اس میں پھونک مارتا ہے، مٹی کے پرندے کے اندر جان آ جاتی ہے، اور پھر جان ہی نہیں آتی بلکہ وہ طیرم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑنے بھی لگتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں ایمانداری سے بتاؤ، ہم کس کے بنے ہوئے؟ نہیں مٹی کے بنے ہوئے، ہم کس کے بنے ہوئے؟ مٹی کے بنے ہوئے۔ ہمارے اندر روح کس نے ڈالی؟ اللہ۔ ہم کو زندہ کس نے کیا؟ اللہ۔ ہم کو دنیا میں کس نے بھیجا؟ اللہ۔ ماں کے پیٹ میں منی کے خطرے کو، ماں کے خون کو جمع کر کے ہمیں تیار کس نے کیا؟ تو پتا کیا چلا، انسانوں اور جانوروں کی تخلیق کا کام اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ دور سے بولو، تخلیق کرنا کس کا کام ہے؟ اور حضرت عیسیٰ کیا کرے؟ انی اخلق، انی اخلق، میں تخلیق کرتا ہوں کہہ رہے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ کیا یہ کلام اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے؟ جواب ملا نہیں، وہ تو بندے ہیں، تو پھر بندہ یہ کام کیسے کر سکتا؟ تو جواب سن لو، اس لیے کر سکتا ہے کیونکہ اس کے رب نے اس کو یہ نعمت سے سرفراز کروا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان کے رب نے ان کو یہ نعمت سے مالا مال کر دیا۔ اللہ جس کو جو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور جب اللہ دے بندے میں وہ کمال پیدا ہو جائے تو اللہ خود قرآن میں بیان کر کے قیامت تک آنے والوں کو سمجھا رہا ہے قرآن کے ذریعے کہ اے بندو سنو، ہر ایک کو اپنی طرح نہیں سمجھنا، تمہاری بات اور ہے، میرے محبوبوں کی بات اور ہے۔ میں میرے محبوبوں کو پاور والا بناتا ہوں، ان کو روحانی پاور بھی عطا کرتا ہوں، جسمانی پاور بھی عطا کرتا ہوں۔ روحانی پاور کا یہ عالم ہے، وہ اگر مٹی کے پرندے میں پھونک دے تو اس میں روح پیدا ہو جاتی ہے، روح پیدا ہو جاتی ہے، زندگی اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے، وہ سانسیں بھی لینے لگتا ہے، وہ زندہ بھی ہوتا ہے، وہ ہواؤں میں اڑنے بھی لگتا
سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ کام کرواتا ہے۔ اللہ اگر کسی بندے کو کوئی نعمت دے تو اس میں تعجب کی بات ہے۔ بولو بھائی، دیکھو ہمارے مچھلی پٹنم میں کیا ہوا، مثال دے رہا ہوں، کہاں ہوا نہیں پوچھنا کرتا، کیا ہوا، ایک بچہ ہے 7 سال کا ہے، انہیں حافظ قرآن ہے، 10 پارے روزانہ سنا رہا، 3 دن میں مکمل قرآن سنا رہا۔ ہمارے اسکول میں ہے ایک ایسا بچہ، مگر میں اس کو حیدرآباد کا نہیں بول رہا ہوں، مچھلی پٹنم کا ہے بول رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو 7 سال کا بچہ 10 پارے ڈیلی سنا رہا بغیر دیکھے۔ اس کی عورت دادا ہیں 70 سال کے، انہوں بولے سب بیکار آتا ہے، نقشبند صاحب ہو ہی نہیں سکتا۔ میں بولا یہ کہیں تو نہیں ہو سکتا بھائی، بولے میں 70 کا ہو گیا، میں دیکھ کے 10 پارے نہیں پڑھ سکتا، بغیر دیکھے کہ کیسا سناتا جی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دادا کیا کر رہے ہیں، اپنے پوترے کو اپنے سے کمپیئر کر رہے ہیں، تو مرے تک بھی دادا کو پوترا سمجھ میں آنے والا۔ اگر دادا یہ سوچنا شروع کر دیے کہ بھائی میں تو میں ہوں، مگر یہ جو نعمت مجھے ملی ہے یہ میرے جیسی نہیں ہے، یہ رب کا فضل لے کر دنیا میں آ رہی ہے۔ جب بندے کی نظر خدا پہ جاتی ہے تو اس کو بندوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ نہیں، ہمارے گھر میں 4 آدمی ہیں، ایک ابا جی ہیں، ایک بھائی صاحب ہیں، ایک داماد صاحب ہیں۔ داماد بولے تو ذرا ادب سے نام لینا پڑتا، گاؤں میں تو بہت غصے میں آتا تھا داماد، کل سے سسرال کو جانا بند کر دیتا ہوں، خود جھنجھٹ میں۔ تو ایک ابا جی ہیں، ایک بھائی جی ہیں، ایک داماد ہیں، ایک بیٹا ہے، 4 مرد ہیں، چاروں ایک جیسے ہیں، صورت میں ایک جیسے ہیں، شکل میں ایک جیسے ہیں، کپڑے بھی ایک جیسے پہنے، پورے ٹی شرٹ جینس پینٹ وہ بھی گھٹنے گلے پھٹا، سب ایک جیسا پہنے، مگر مرتبے میں ایک جیسے۔ باپ وہ ہے جس کے پیر پڑے جاتے ہیں، سبحان اللہ، بیٹا وہ ہے جس پہ شفقت کی جاتی ہے۔ بیٹے کا مرتبہ الگ ہے، باپ کا مرتبہ، بھائی کا مرتبہ الگ ہے، داماد کا مرتبہ الگ ہے، سب ایک جیسے۔ زور سے بولو نہیں ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا تو داماد کو حصہ الگ ملتا، بیٹے کو الگ ملتا، پوترے کو الگ ملتا، سب کو ایک پیسہ، کیونکہ سب کا مرتبہ الگ ہے۔ تو پتا کیا چلا، جب تمہارے گناہگاروں کے گھر میں رہنے والے 4 مرد آپس میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے تو پوری کائنات میں اللہ کے ولی، اللہ کے پیغمبر ہم گناہگاروں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کو سمجھو مسلمانوں، دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے۔ گھر میں رہنے والی 4 عورتیں ایک کے برابر ایک نہیں ہے، بیٹی ماں کے برابر نہیں ہے، بہو ساس کے برابر نہیں ہے، بہن بیوی کے برابر نہیں ہے۔ چاروں کا مرتبہ الگ ہے، چاروں کے حقوق الگ ہیں، چاروں کے احکام الگ ہیں، چاروں کے لیے حکم شریعت الگ ہے۔ تو پیارے دوستوں ذرا غور کرو، گھر میں رہنے والی 4 عورتیں جن کے چاروں کے سروں پہ بال ہے، بالوں میں چوٹی ہے، چاروں کے سروں پر پردہ ہے، چاروں کے جسم میں ایک ہی لباس ہے، مگر چاروں ایک جیسے حکم میں نہیں ہے۔ تو پھر سوچو، جب انسان ایک گھر میں رہ کر دوسرے انسان کے برابر نہیں ہو سکتا تو پھر ایک کلمہ کا پڑھنے والا اپنے نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دین لینے والا اللہ کے ولی غریب نواز کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ مسائل کو سمجھو مسلمانوں، دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے، دین سمجھداری کا نام ہے۔ اللہ جب دے دیا حضرت عیسیٰ کو یہ پاور، یہ قوت، یہ قدرت، تو ہمارا کام کیا ہے؟ آمنا صدقنا ہے، قبول کرنا۔ اچھا حضرت عیسیٰ بول رہے ہیں میں پرندے، مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، میں پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ ہوتا اور اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا، بول تو کیا کرتا؟ میرے کا ایسا کرتے تھی حضرت عیسیٰ، انہوں کیا خدا ہے؟ یہاں پیدا کرنے والا اللہ ہے، بلکہ یہ انکار ہو گیا آیت کا، اور جو آیت کا انکار کر دے کیا وہ بدبختہ مسلمان ہو سکتا؟
سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی یہ روحانی قوتوں کو بیان کر کے اس کو قرآن کر بنا دیا، کیونکہ ان کی ان قوتوں کا جو انکار کرے گا وہ صرف ولیوں کے عظمت کا منکر نہیں ہے، خدائے رب ذوالجلال کے احترام کا منکر ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو قرآن میں بیان کیا تاکہ کوئی بدبختہ میرے محبوبوں کی عظمتوں، ان کی قوتوں، ان کے پاور کا انکار نہ کر سکے۔ اچھا بات ختم نہیں ہوئی، یہ تو ایک پاور ہوا، ایک پاور ہوا۔ اب دوسری بات سنو، آگے کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کیا کہتے تھے، اللہ بیان کر رہا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہو، ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہو اور جس کو برس کی بیماری ہو، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اس اندھے کو بینائی عطا کرتا ہوں، مریض کو شفا عطا کرتا ہوں، مادر ذات اندھے کو میں بینائی عطا کرتا ہوں، اور جو برس کی بیماری، وائٹ پیچز ہوتے دیکھیے باڈی پہ، پھوڑ کی بیماری جس کو ہمارے پاس کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو شفا دیتا ہوں۔ اچھا دیکھو، حضرت عیسیٰ جب کسی نابینا کو بینا کرنا چاہتے تھے تو جنگل میں لے کے جا کے 3 دن تک تخت پہ لٹا کے تیلا میں رگڑتے تھے اس کے پر، اور اس کو ایسے وقت ہمارے جیسے کمزور لوگوں کے لیے وہ اتنے بڑے پاور والے لوگ ہیں، ان کے رب نے ان پر فضل و کرم عطا و نوازش کے ایسے دروازے کھول دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو کسی کو بینائی دینا چاہتے ہیں تو اب ان کو نہ کسی لیمبو کی ضرورت تھی، نہ کسی اور عمل کی ضرورت تھی، نہ کسی اور کو جو ہے طریقے کی ضرورت تھی، اللہ نے ان کو ایسا پاور والا، ایسا عظمت والا بنایا تھا کہ حضرت عیسیٰ اس نابینا کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیتے اور ہاتھ کو نیچے اتار دیتے، ہاتھ اس کی آنکھ میں سے گزر جاتا تو دستے مبارکہ کا فیض و کرم اس نابینا کو ایسے نصیب ہوتا کہ جب ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹتا تو اس کو بینائی عطا ہو جاتی۔ ایک نکتہ عرض کر رہا ہوں، غور سے سنو، حضرت عیسیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں جو موتیا بند کا مریض ہے میں اس کا علاج کرتا ہوں، کیا کہہ رہے ہیں جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا جس کو رب نے آنکھ نہیں دی، اللہ 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 اللہ، جس کے مقدر میں آنکھ لکھی ہوئی نہیں ہے، میں اس کو آنکھ دیتا اور پیسہ دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ مطلب یہ ہے اللہ نے اس کو نہیں دی، مگر میں چاہتا ہوں تو میرا رب میرے ذریعے سے اس پر یہ فضل فرما دیتا۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان، اللہ کے نبی کی شان، اللہ کے نبی کی شان ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اسی لیے کیا ہوتا ہے، ہم اللہ کے نبیوں کا وسیلہ لیتے ہیں، اللہ کے ولیوں کا وسیلہ لیتے ہیں، کیونکہ جب ہمارے مقدر میں کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے تو یہ محبوب ایسی ذات ہے کہ جب ان کو بیچ میں لا لیا جاتا ہے جو مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے، اللہ غلاموں کو وہ نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہم غریب نواز کا بھی وسیلہ لیتے ہیں، غوث اعظم کا بھی وسیلہ لیتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کا بھی وسیلہ لیتے ہیں، سرکار ابو بکر صدیق و عمر کا بھی وسیلہ لیتے ہیں، اسی لیے ہم اہل بیت اطہار کا بھی وسیلہ لیتے ہیں، آمنہ کے لال کا بھی وسیلہ لیتے ہیں۔ مسئلوں کو سمجھو مسلمان، بات سمجھنے کی، بھائی اللہ نے مقدر میں آنکھ نہیں لکھی، اللہ نے اس کو نہیں دیا، اندھا پیدا کیا اللہ نے اس کو، لیکن اللہ کا نبی چاہ رہا ہے کہ میں اس کو بینائی عطا کر دوں، تو اللہ نے کہا میرے محبوب تیری مرضی ہے، تو ہاتھ تو پھیر کے دے، مجھے میرے رب ہونے کی قسم تیرا ہاتھ اس کے جسم سے جدا ہو اس سے پہلے میں اس کو آنکھ عطا کر دوں۔ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ مقدر میں جو لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے وہ محبوبوں کے وسیلے سے، ذرا زور سے بولو، مل جاتا ہے، وہ محبوبوں کے وسیلے سے مل جاتا ہے۔
محبوبوں کے وسیلے سے مل جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور ایک بات سنو، حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں برس کی بیماری والے کو شفا دیتا ہوں، میں دیتا ہوں اس کو شفا، کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے میں دیتا ہوں شفا۔ تو کیا مطلب صاحب؟ بیمار کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ۔ شفا دینا کس کا کام ہے؟ پھر حضرت عیسیٰ بولے میں شفا دیتا ہوں، کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں بندو اسی بات کو تو سمجھو، حقیقت میں شفا دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ جب اپنے محبوبوں سے محبت کرتا ہے تو ان کو اتنا پاور والا، عظمت والا، روحانیت والا، شرف والا، رفعت والا بنا دیتا ہے کہ اللہ اپنے محبوبوں کے ذریعے سے بھی شفا کا دروازہ کھلا دیتا ہے۔ اب بعض لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا، اس میں تھوڑے لوگ آ رہے یہ کیا رہے بھائی نہایت مسئلہ، یہ قرآن ہے، اس کو سمجھنے کے واسطے بھی ہدایت کرنا پڑتا ہے، یہ سب کے سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، موٹا بھیجا ہے نہیں، اس کے اندر بھی انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے نہیں۔ ہم لوگ کیا ہے بیلا کھا رہے، بیلا جیسا کھاتے نہیں بھیجا ویسا ہوتا ہے، ہاں اس کے اندر چکنا رہتا ہے، وہ پورا چکنا چڑھ جاتا، چربی کیسی ہے کئی لوگوں کو جو ہے مسجد میں آئے بعد دیکھنا پڑ رہا، کرسیاں ڈالنے کے بیٹھے ہاں کیا ہوا بیٹے میرے بابا تو 45 کا آپ کی کرسی کا ایک ڈال جا میرے لڈو، میرے گھٹنوں میں ورم آ گیا، چھوڑ دے بیلا کھانا، جہاں بولا جمع ہو جاتا ورم وہ۔ حلال ضرور ہے مگر لمیٹڈ کھانا، حلال ضرور ہے، اللہ کی قسم حلال ہے، لمیٹڈ کھانا، صبح میں وہی، دوپہر میں وہی، شام میں وہی، نہیں پکائے تو بیگم کا ملا نکال لے رہے، تیرا باپ ہی سے کھلاتا تو فقیر باپ کی اولاد ہے، کوئی سی کھاتی تھی ہم کو کیسے کھلا دے، اتنا گوشت نکو کھا لے رہے میرے بڑے بھائی، پیٹا یوں نکل جا رہا ہے، چائے کی پیالی پیٹ پہ رکھ لے رہا، اس کے بعد سویا تو یہ کمرے میں خراٹے مارا تو ہال میں آواز آ رہا، اور ایسا یہاں سے وہاں تک چلا، ایسا ہوگا نہیں کہا رہا، اب جاتا جب جاتا، اب جاتا جب جاتا، یہ چلے گا آپ تو بیلا ایسے ہوگا مت کھاؤ، دیکھا نا، زیادہ ہوٹلنگ نہیں کرنا، زیادہ نہیں کھانا، یہ نئے آئٹم نکل رہے، کھا کے مر جا رہے لوگ۔ ہمارے حیدرآباد میں میونیز بند کر دیا، لہسن کی چٹنی بن دی تو انڈا ڈال کے بند کر دیے۔ کون بند کرے؟ مولانا صاحب نہیں، پیر صاحب نہیں، چیف منسٹر کا۔ میں پوچھا جا کے میونیز پہ حملہ گئی وہ، بولے کل رات میں کھا کے ایک محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ اتنا کھا رہے میں کھا کے مر جا رہے جی، کھا کے مر جا رہے میں، اتنا کھا لے رہے وہ، رات میں جا کے سوئے تو سانس پوچھ رہی کہاں سے نکلوں میں، رستہ بنا کے کیسا نکلتے ایک دن تھک کے میری بہنیں نکلتی، اب سانس کو ہے وہ تھوڑی، اتنا کھا لیا نکلوں کہاں سے میں، اتنا کھا جا رہے میاں، اور دعوتوں میں اپنے میاں کو پوروں کو رخصت دینے کی ضرورت نہیں ہے، 2 بجے تو بھی 6 چلے جا رہے ہیں، صحیح بول رہا ہوں۔ دیکھو میرا بھائی بہت کچھ ہوگا، اس کی دعوت میں حملہ ہونے لگا، ایسا ہو جا رہا بھائی، 800 آدمی کی دعوت دے رہے، 1300 آدمی بھول جا رہے پورے یہاں بھائی، ایک بھی سال مسلم نہیں ہے اس کے اندر، دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھائی دال عبداللہ گڑ تھیلے میں بعد میں حساب کا دیکھ لیں گے۔ مت کرو میرے بھائی، اتنے غلیظ مت بن جاؤ، اتنے گندے مت بن جاؤ، اتنے غلیظ مت بنو۔ انشاءاللہ مومن روزے رکھنے والا، مومن نماز پڑھنے والا، مومن فاقہ کشی کرنے والا، مومن کم کھانے والا، کیا کھانے والا؟ زور زور
کھاتا, تھوڑا کھاتا مومن. سبحان اللہ. پہلے کے لوگوں کی عمریں کئی کی رہتی تھی, لمبی لمبی معلوم, تھوڑا کھاتے تھے تو 90 سال جیتے تھے. اب دوا کے دے رہا بیچ میں اللہ حافظ السلام علیکم ٹاٹا بائے بائے. زیادہ کھاتے جلدی مر جاتے. صحیح بول رہا ہوں. کم کھا تو لمبا جیتے. کم کھانے والے ایکٹیو بھی رہتے. مسجد کو ہے تو بغیر کرسی کے نماز پڑھتے. ان کا خون جمع نہیں ہوتا, ان کو کلاوٹ نہیں آتا, ان کو یہ نہیں ہوتا, ان کو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. مست رہتا. کم کھانا. اور میرے مصطفیٰ کی سنت ہے کم کھانا. میرے نبی نے اپنی پوری زندگی میں ایک وقت میں 11 نوالے سے کبھی 12واں نوالا حضور نے استعمال نہیں کیا. حضور کی غذا تھی 11 نوالے. کتنے نوالے؟ وہ بھی کبھی کبھی, ہمیشہ 11 نوالے نہیں تھی. کبھی کبھی فاقہ کشی کے بعد 11 نوالے, ورنہ روزانہ کی غذا حضور کیا تھی؟ 3 نوالے 5 نوالے. اور وہ نوالے بھی 5 انگلی کے نہیں. حضور پوری زندگی میں 5 انگلی کا نوالا نہیں لیا کرتے, 3 انگلی کا نوالا. اتنا نوالا میرے آقا. ایسے 3 نوالے یہ غذا ہے دوپہر کی, ایسے 3 نوالے یہ غذا ہے شام کی. اللہ اکبر. قربان جاؤ جی میرے آقا کے. کیسا نبی, کیا کردار دیا. اور ہم لوگ وہاں کیا ہوا, بیچ میں آگ لگ گئی کیا؟ مچھر کا ہے مسئلہ. میں ڈر گیا, جلسے میں بیٹھ کے کڑی دے دے رہے کہ ہم یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا, ہم یہاں بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لوگ خیر میں تو بیچارے مچھر کے شریف آدمی ہے, مچھر کے واسطے لگا ہے. اللہ یہ مچھروں کو ذرا آج ایک جلسے کے دن ذرا دور بھیج دے. سب کچھ جینے کا حق ہے. سبحان اللہ. پیارے دوستو, سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ کہے میں مریض کو شفا دیتا ہوں. شفا دینے کا کام اللہ کا ہے, مگر جب اللہ اپنے محبوبوں سے محبت کرتا ہے تو ان کو ایسا عطا کر دیتا ہے کہ مریضوں کو شفا دینے کا کام بھی اللہ اپنے محبوبوں سے کروا دیتا ہے. اب میں یہ بات بولا تو بعض لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئی. یہاں سے میں تھوڑا کھانے کی طرف آیا تھا, مگر آج وعدہ کر لو کم کھائیں گے انشاءاللہ. دیکھو رمضان شریف میں بی پی نارمل ہو جاتا, شوگر نارمل. کئی لوگ شوگر کے گولیاں کھانا چھوڑ دیتے. ارے کیا ارے بھول گیا, کئی کو بھول گئے. طبیعت اتنی مست ہے ان کی گولی کھانا یاد ہی نہیں آ رہا. نہیں تو روزانہ 8 بجے ڈنگ 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 ایسے چکر آتے رہتی, گولی خود بخود گھوم میں جاتی ہے. اماں شانتی میری آتما کی. بی پی اتنا رہتا, روزانہ 8 بجے گولی نہیں کھائے. ٹائم سیٹنگ رہتی ہو بی پی کی, گولی کے اندر سیٹنگ ہے پوری, کلاک سسٹم ہے اس کے اندر. 8 بجے میں کھانا تو 8 بجے گولی کھانا, نہیں کھایا 10 بجے ڈنگ 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 ڈنگ. یوں ہوتا تھا, ایسا ہوتا گولی کے سیٹنگ ہے. وہ ٹائم بھی لا کے دینے امریکہ سے بھیجا آپ کے ہفتے کی. ہاں ٹینشن نہ کرو. مگر رمضان کے مہینے میں اس کو گولی یاد ہی نہیں آتی. 4 دنوں کا بی پی گولی کھا ہوگا, مسئلہ فسٹ ہے. پورے 20 رکعت بھی پڑھ رہا, پوری 5 نمازہ بھی پڑھ رہا, روزہ بھی رہ رہا, افطاری بھی چل رہی, مست ہے. تہجد ٹوٹ کے قرآن کی تلاوت بھی کر رہا. کیوں گولی یاد نہیں آتی؟ کیونکہ رمضان میں مومنوں کا کھانا کم ہو جاتا. کھانا کم کر دینے سے آدمی میں بیماریاں ختم ہو جاتی. یہ جتنے بیماریاں ہیں ڈاکٹر کرنے جاؤ, ٹیسٹ کرو. ارے کیا ہے بھائی شوگر بڑھ گیا, کیا بتا رہے ڈاکٹر شوگر بڑھ گیا, انگلی کاٹو گا, گولے کو گنڈو بنا ہوگا, کم کھاؤ. شوگر نہ تو کھاؤ ہوتا, شکر کم کرو ہوتا. وہ دیکھنے کو اتنا ہی چمچہ ہو, مگر وہ اتنا چمچہ اتنی باڈی کو ہلا کے چھوڑ دیتا. چمچے بڑا خطرناک رہتے. ایک تیر 2 نشانے. چمچے بڑے خطرناک. چمچوں سے ڈر کے رہنا ہمیشہ. جہاں ہل گیا چمچہ نہ کام پسند دیتا. چمچوں کے دور رہنا. سبحان اللہ. تو ایک چمچہ شکر, ایک انچ لیا نا, ہاں وہ ایک انچ خطرناک ہے. اسی لیے اچھا 1 چمچہ شکر, اچھا نمک تو کم لیتے, اور کم لیتے, شکر سے کم لیتے. جاتے کی 180/140 جاتا کیا ہے ڈاکٹر صاحب پریشان.
क्या करना डॉक्टर साहब तभी पड़ो कल से तो नमक को हाथ में लगाना इतना बारीक है मगर अंदर जाकर पूरी बॉडी को हला के छोड़ दे रहा 130 10 किलो की बॉडी को